المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب العلم باب فضل علم، یہ باب ہے علم کی فضیلت سے متعلق، اور اسلام میں علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سب سے پہلی وہی جو اقرا سے شروع ہوتی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ پہلے علم اور اس کے بعد قول اور اس کے بعد عمل، علم سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ نے تبلیغ اور اس کے بعد میں عمل۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں فضیلت علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات بلند فرماتا ہے تم میں سے، اور ان لوگوں کو جو اہل علم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور پھر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم موجود تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ جا عربی، ایک عربی آیا، فقال، اس نے کہا، متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، آپ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ عربی آیا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، آپ علیہ السلام اپنی گفتگو جاری رکھی۔ تو بعض نے کہا صحابہ نے کہ حضور نے بات کو سنا نہیں، اس کے سوال کو نہیں سنا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، سنا تو ہے لیکن آپ نے اس کے سوال کو ناپسند فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ گفتگو مکمل کر لی تو فرمایا، آئینہ، کدھر ہے سائل، کدھر ہے، قیامت کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ادھر ہوں، میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ فرمایا، فَإِذَا دُعِّيَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتیں ضائع ہو جائے نا، اس وقت پھر قیامت کا انتظار کرو۔ سوال کیا، کیف اضاعتها، یا رسول اللہ امانتوں کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب امانتوں کا ضیاع ہوگا تو اس وقت آپ نے انتظار کرنا ہے کہ قیامت آ رہی ہے۔ تو اس نے پھر اس بات پہ سوال کیا، یا رسول اللہ امانتوں کا ضیاع کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملات ان کو سپرد کیے جائے جو ان کے اہل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے نا، مثلا ایک آدمی کو ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا، اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک وزیر بنا دیا، وزیر توانائی، اس کو توانائی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ وزیر خوراک، یعنی جس آدمی کو کسی دوسرے نے اپنی جگہ بٹھایا تو جہاں بٹھایا وہ اس چیز کا اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ فانتظر الساعۃ، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ تو اب خود آپ دیکھ لیں، اگر سپریم کورٹ میں جج ایسا بٹھایا جائے جس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہو، تو اب آپ کیا عوام کا فیصلے کس طرح ہوں گے؟ یا ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے جو رشوت خور ہوں، جنہیں اپنے عہدے کا پاس نہ ہو، پیسوں کی جو ہے نا وہ لالچ میں جو ہے نا وہ فیصلے بدل دے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، سب سے بڑا جو ظالم طبقہ ہے وہ یہی ہے، سب سے بڑا۔ اور بھی ہیں لیکن یہ عدالتیں جو ظلم کر رہی ہیں لوگوں پر۔ ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے چاچو کو عدالت نے 12 سال عمر کے سال سزا دی۔ لڑائی تھی اس میں، حالانکہ وہ شامل ہی نہیں تھے، اس میں لڑائی میں موجود نہیں تھے،
उम्र कैद की सजा सुना दी कि बताएं जिंदगी, ठीक है ना। फिर वो दोबारा फिर हाई कोर्ट में अपील की, उन्होंने फिर नहीं, हाँ सॉरी, पहले सजाए मौत दे दी उन्होंने सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। फिर हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने फिर उसको उम्र कैद में चेंज कर दिया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने समझो कि 12 साल इसमें गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खत्म कर दिया कि भाई बंदा नहीं था, जो इल्जाम लगाए थे वो उसमें ना, ये वो कुआ जो है वो बाजार में आप बता रहे हैं, बाजार में ना उसमें किसी नाई को शामिल किया गया है, ना किसी जनरल स्टोर को शामिल किया गया है, ना किसी होटल वाले को शामिल किया गया है। तो ये कैसा मतलब किसी पे, अब आप देख लें। और उस बंदे ने 12 लाख लिए थे उस वक्त, रुश्वत ली थी जज ने। हमें तो यकीन था कि हमारा बंदा बाहर आ जाएगा, वकील कह रहा था भाई आपका बंदा बेगुनाह बाहर आ जाएगा। तो मुखालिफ पार्टी ने 12 लाख रुपए देके तो हमारे चाचू को सजाए मौत सुना दी। किसने आपको बताया जिसने 12 लाख रुपए लिए हैं? अब ये 2000, आप समझो कि 12 साल पहले की बात है, हो जाए। इतना बड़ा जुल्म, गैर अहल लोग, राशि लोग बढ़ जाते हैं तो फिर क़यामत की निशानी में से है। इस तरह हर तबके में कोई नहीं कोई, अब अहले इल्म है, ठीक है ना। अब जो अहले इल्म, सवाल उससे करना है जिसको इल्म, जिसने पढ़ा हो बाकायदे, जिसने सीखा हो। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आगे आएगी 100 कि लोग जो है ऐसे लोगों को इमाम बना लेंगे, सरदार बना लेंगे जिनको पता नहीं होगा, वो फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। अब देखें ना उनके पास तालीम हासिल की है बाकायदा, ना कहीं से वो सनद ली है कोई, मौजूदा जो तरीक़ेकार है इल्म का वो डिग्री लेना होता है। ज़ाहिर डिग्री का पता ये होता है कि आपने कहीं से पढ़ा है। अगर आपने कोई डंडी मारनी, कम से कम आपका इदारा आपको खींचेगा, आपकी डिग्री कैंसिल करेगा, या कोई और चीज़ होगी, आप असातिज़ा आपको शर्म दिलाएंगे। लेकिन आपने जब किसी का पीछे गए नहीं, ना पढ़ा है, तो फिर जो चाहे आप कर लें, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसी तरह हर तबके में, ठीक है जी। तो जहां भी खराबी आएगी वो यही आएगी कि नाअहल लोग उसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। नाअहल जो आगे आएंगे तो बेड़ा क्या करेंगे, घर करेंगे, ठीक है जी। तो हुकूमत में जितने भी लोग आते हैं उन्हें पता नहीं होता, बस वो पैसे के चक्कर में आ जाते हैं, पैसा लौटा लेते हैं बाद में फिर, ठीक है जी। तो ये क़यामत की निशानी में आप इस्लाम ने इसका चीज का जिक्र फरमाया। बाबू मन रफा सौतो बिल इल्म, ऊंची आवाज से इल्म की बात को फैलाना, ये बाब है, इमाम बुखारी ने बांधा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम तखर फ़अन नबी, हम नबी अलैहिस्सलाम हमारे पीछे थे एक सफर में। तो हम हमें जरा नमाज का टाइम करीब हो गया, हम जल्दी जल्दी वजू करने लगे। इतनी देर में नबी अलैहिस्सलाम भी पहुंच गए। तो हम वजू करते हुए अपने पाँव को मसा करने लगे। तो ऊंची आवाज से आप अलैहि सल्लम फरमाया, वैलुन लिल अकाब मिनन नार, उन एड़ियों को आग है। यानी 2 मरतबा फरमाया या 3 मरतबा फरमाया, उन एड़ियों के लिए आग है। कौन सी एड़ियां? यानी जिनको धोया नहीं गया, जिनको मसा किया जा रहा है, उन एड़ियों के लिए आग है, ठीक है जी, जो बगैर धुली रह गई हैं। और मुस्लिम में फरमाया कि बेधुली एड़ियों के लिए आग का अजाब हो, ठीक है। तो इसमें वाज़ेह क्या है? पहला बाब ये कि ऊंची आवाज से इल्म की बात बताना। आप इस्लाम ऊंची आवाज से फनाद बि आला सौती वैलुन बर्बादी लिल आकाब मिनन नार, हाँ, एड़ियों के लिए जहन्नम से। या एक तो बात ये चली कि ऊंची आवाज से किसी को इल्म सिखा सकते हैं। दूसरा ये कि आपने पाँव को धोना नहीं है, बल्कि पाँव सॉरी पाँव को मसा नहीं करना, बल्कि पाँव को धोना है। इसमें अब अहले सुन्नत का और अहले तशय्युह का बहुत बड़ा मसला है पाँव को धोने के मुतालिक। अहले तशय्युह जो है वो पाँव को मसा के कायल है, अहले सुन्नत जो है पाँव को धोने के कायल है। तो एक तो कुरान पाक में भी है सूरह अल-माइदा के दूसरे रुकू में, और दूसरा ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। क्योंकि जब अजाब की वईद है तो फिर लाजमी है कि इसको क्या किया जाए, धोया जाए। इसकी मजीद अगर आपने तफसील पढ़नी है उर्दू में, तो बेहतरीन तफसीर जो है इसकी, इसी हदीस की, क्योंकि ये हदीस मुस्लिम में भी है, तो अल्लामा गुलाम रसूल सईद रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो किताब शरह सही मुस्लिम, उसको देखा जा सकता है, ठीक है जी। शरह सही मुस्लिम में होगा आपको, हाँ, ये पहली जल्द में आपको वुजू में पैर धोने के मुतालिक ये टॉपिक होगा।
تو اس میں شرح صحیح مسلم جو علامہ غلام رسول سعیدی کی ہے، یہ تمام مکاتب فکر پڑھتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں۔ اس کی بہترین وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تمام دلائل پیش کر کے، ٹھیک ہے جی، اس میں اہل سنت کے دلائل بھی، اہل تشیع کے دلائل بھی، تمام دلائل کا ذکر کر کے پھر اپنی رائے دیتے ہیں، تو وہ ہر ایک کے لیے اپنی اپنی دلیل کا پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ بات ہوگی اس کے بارے میں۔ اب آگے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حدثنا، آپ نے اپنے یہاں پیچھے پڑھا ہوگا حدثنا، ٹھیک ہے، حدثنا، ٹھیک ہے نا، اور کبھی آپ پڑھیں گے انبانا، کبھی آپ پڑھیں گے اخبرنا، یہ حدیث میں آگے آپ کو عربی جو ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ امام بخاری نے اس بات پر یہ باب باندھا ہے کہ حدثنا بھی کہہ سکتے ہیں، اخبرنا بھی کہہ سکتے ہیں، انبانا، ٹھیک ہے۔ مانا کہ حدثنا، اس نے ہمیں حدیث سنائی، یعنی استاد نے ہمیں حدیث سنائی۔ اس طرح یہ نا کہ وقال لنا الحمیدی، ہمیں حمیدی نے کہا۔ اچھا، اوپر حدثنا ابو نعمان، ہمیں حدیث بیان کی ابو نعمان، جو استاد ہیں امام بخاری کے ابو نعمان، ٹھیک ہے۔ اوپر حدثنا محمد بن سنان، تو محمد بن سنان نے ہمیں حدیث سنائی، یعنی وہ استاد پڑھ رہا تھا اور شاگرد سن رہے تھے، تو یہ حدثنا۔ اور آگے ہے اخبرنا، ہمیں خبر دی، استاد پڑھ رہا ہے، انبانا، ہمیں خبر دی، اخبرنا انبانا ایک معنی، ہمیں خبر دی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دلائل لائیں کہ صحابہ نے بھی الفاظ یہ یوز کیے ہیں، مثلا جو ہے وہ امام جو ہے جی جواز صاحب۔ استاد صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، اپنے دورہ صحیح مسلم میں بھی کی تھی کہ اکبرنا اور حدثنا میں کوئی فرق تھا امام بخاری امام مسلم کے نزدیک، تو اس کے بارے میں بتا دیجیے گا ذرا۔ نہیں، وہ اور ہے، وہ ہے کہ حدیث کے اس میں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس سے اپنی حدیث لی ہے نا، اس سے آپ کی ملاقات بھی ہونی چاہیے فزیکلی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں نا ہمیں حدیث، ہاں جی، حدیث منان کے بارے میں ہے، ہاں جی۔ تو اور جو امام مسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کے زمانے میں ہے اور آپ حدثنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حدیث سنائی، ہم نے ان سے پڑھا، یا ان یوز کر سکتے ہیں کہ ان سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اختلاف ہے امام بخاری اور امام مسلم کا۔ امام مسلم نے سخت کمنٹس دیے، لیکن جمہور امام بخاری کی طرف ہے کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ بہتر ہے اس زمانے میں۔ تو حدثنا اور اخبرنا، یہ پھر آگے پھر مزید اقوال امام بخاری نے نقل کیے ہیں کہ آپ حدثنا بھی کہہ سکتے ہیں، اخبرنا، مطلب یہ کہ حدیث آگے آئے گا نا، حدثنا آئے گا، پھر اخبرنا آئے گا، تو آپ کے علم یہ ہونا چاہیے کہ معنی ایک ہی ہے کہ ہم نے سنا ہے، ہمیں خبر ملی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے حدیث ہے حضرت حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر، ٹھیک ہے، عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط ورقها، اس کے پتے نہیں جھڑتے، وَإِنَّ مَثَلَ الْمُسْلِمِ، وہ مسلمان کی طرح ہے، فَحَدِّثُونِي مَا هِی، تو بتاؤ مجھے وہ کون سے درخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ایسا درخت ہے اس کے پتے نہیں جھڑتے، ٹھیک ہے جی، بتاؤ کہ وہ کون سا کیا ہے درخت ہے۔ فوقع الناس، اب اس کے راوی کون ہے؟ ابن عمر، عبداللہ بن عمر، کہتے فوقع الناس، لوگ فی شجر البوادی، لوگ سوچنے لگے، واقع ہو گئے لوگ، یعنی لوگوں کا ذہن جو ہے نا بعد یعنی باہر جنگلوں میں چلا گیا کہ یہ جنگلوں میں کون سے درخت ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قال عبداللہ کہتے ہیں وقع فی نفسی انہا نخلہ، میرے دل میں آیا کہ یہ درخت جو ہے نا وہ کھجور کا ہے، فاستحییت، تو مجھے شرم آئی، یہ چھوٹی عمر کے تھے، باریکی صحابہ بڑے تھے، تو پھر قالوا، پھر صحابہ نے کہا حدثنا۔ اچھا، حدثنا اور حدثنا میں فرق، یہ جو صرف اور نحو پڑھیں گے ان کے لیے، حدثنا صرفنا باب تفعیل، حدثنا اس نے ہمیں حدیث سنائی، ٹھیک ہے، اور حدثنا ہمیں بتائیے یا رسول اللہ، حدیث سنائیے نے فرمائیے، حدثنا یا رسول ہمیں بتائیے، ما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سا درخت ہے، قال ہی النخل، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی 2-3 آگے سندیں اور آئیں گی، لاسٹ میں جو سند آئے گی نا اسی کتاب العلم میں، تو اس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ جہاں یہ فرمایا نا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا وہ درخت کون سا ہے،
تو اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ گھر میں جا کے نا پھر بات کی حضرت عبداللہ نے. عبداللہ بیٹے ہیں عمر کے، عبداللہ بن عمر. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا کہ ابو جی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، تو لیکن میں نے کیونکہ بڑے تھے تو بات نہیں کی. حضرت عمر فرمانے لگے اگر کاش کہ تم بتا دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر لگتا، خوشی ہوتی. سرخ اونٹ یعنی اس وقت بڑے مہنگے ہوتے تھے سرخ اونٹ، کہ اس کے ملنے سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے اچھا میں تو میرے بیٹے نے جو ہے یہ بات بتائی ہے. ٹھیک ہے، مجھے بڑی کیا ہوتی خوشی ہوتی. تو یہ باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بیٹا ماشاءاللہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے. دنیا میں ایک شخص، واحد شخص آپ کا والد ہے جو آپ سے حسد نہیں کرے گا، آپ کی ترقی پر خوش ہوگا. باقی ہو سکتا ہے بھائی بھی آپ کی ترقی پہ تھوڑا سا اس کو ہے کہ لو جی میرا بھائی ترقی کر گیا میں ویسے رہ گیا، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن والد جو ہے نا آپ کی ترقی پر خوش ہوگا. شام کو میں نے ایک ریل دیکھی ویڈیو، اور سفید داڑھی والا بابا تھا، وہ کہہ رہا تھا اب میں جوان ہوا ہوں. پوچھنے والے نے کہا بابا جی سفید داڑھی اب جوان کیسے ہوئے؟ کہتے میرا بیٹا جوان ہوا ہے نا، میرے ساتھ کھڑا ہو گیا میرا بیٹا، اب میں جوانی میں ہوں. باپ بڑا خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو باپ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں باپ جنت کا مین گیٹ ہے. ماں کی دیکھیں نا بڑی فضیلت ہے، لیکن اکثر ہمارے واعظین جو ہم لوگ ماں کی فضیلت بیان کرتے ساتھ میں باپ کی فضیلت بھی بیان نہیں کرتے، رہ جاتی ہے. تو پھر میں نے کافی دنوں سے نا شروع کیا ہوا ہے اس طرح موقع پر نا باپ کی فضیلت. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں باپ جنت کا مین گیٹ ہے. ماں جنت جو ہے وہ جنت کے قدموں کے نیچے ماں ہے نا، یہ بھی حدیث ہے. تو پھر جنت میں داخل ہونے کے لیے پھر دروازہ ہے، دروازہ باپ ہے، مین گیٹ. اگر وہ مین گیٹ ہی بند ہے سارے بند ہوگا، تو وہ باپ ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے تمہاری مرضی ہے، اس کو ثابت رکھو یا اس کو ضائع کر دو، یعنی کہ اس کا کہنا مانو، فرمان برداری کرو تو ٹھیک ہے، ضائع کر دو اس کو. اور فرمایا کہ والد کی دعا اپنے بچے کے لیے قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو والد ظاہر ہے، والد جو ہے نا وہ محنت کرتا ہے، ماں بھی کرتی ہے، لیکن والد کا بھی الگ ایک رول ہے اپنے بچوں کے لیے. محنت یہ وہ سارا کچھ، دوڑ دھوپ ادھر ادھر کرنا، یہ کرنا وہ کرنا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے کہا، انہوں نے کہا جی ابو جی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اچھا یہ درخت کون سا ہے، کھجور کا درخت، یہ مثال کیوں دی گئی؟ تو اس میں آگے شارحین نے لکھا ہے، آپ پڑھیں گے کہ کھجور کا درخت ایسا ہے جو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے. صرف تنا ہو نا، اس کو بھی لوگ کاٹ کے نا تو شتیر بنا دیتے ہیں، اس کے جو پتے ہیں وہ کام آتے ہیں، اس سے بہت کچھ بناتے ہیں گاؤں کے لوگ. اس کے جو پھل ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے کام کا ہے پھل. ٹھیک ہے نا، پھل تھوڑا سا پکے تو وہ بھی کام کا ہے، پھر اور پکے اس کے مختلف، آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کے پھل کے مختلف نام ہو جاتے ہیں. سوکھ جائے پھر اس کو پتہ نہیں پنجابی میں ڈوکے بولتے ہیں، پھر کھجوریں بولتے ہیں. مطلب وہ سوکھا ہوا بھی کام کا ہے، بالکل پکا ہوا ہے وہ بھی کام کا ہے، آدھا پکا ہے آدھا کچا وہ بھی کام کا ہے، کچا ہے وہ بھی کام کا ہے، کسی نہ کسی کام میں وہ لگ جاتا ہے. مطلب ہر لحاظ سے وہ کیا دیتا ہے، درخت فائدہ دیتا ہے. پھر اس کو مسلمان کی طرح اس کی تشبیہ دینے کی کیا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے نا دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے ہر موسم میں ہر جگہ. مسلمان تو وہ ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا، یا ایک جسم کی طرح حدیث میں ہے کہ کسی جسم کے حصے کو تکلیف ہوگی، دوسرا جسم کا حصہ جو ہے نا وہ اس تکلیف کو محسوس کرے گا. مسلمان جو ہے نا رات کو اگر صحیح سچا مسلمان ہے تو وہ رات کو کسی وقت بھی آپ اس سے مدد مانگی آپ کو مدد کرے گا، دکھ میں سکھ میں خوشی میں غمی میں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے جوان ہے بوڑھا ہے بچہ ہے آپ کے کام آئے گا. یہ درخت اس کی مثال دی گئی، اور بہترین پیارا درخت ہے. کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث ہو گئی. اس کا باب کیا تھا؟ ہاں جی، باب میرے خیال میں حدثنا کے لحاظ کسی کے نیچے تھا. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہے کہ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ بجارت ہے. ٹھیک ہے نا، تو پہیلی جسے آپ کہتے ہیں نا پہیلی، تو آپ علیہ السلام نے پہیلیوں سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے جی، حدیث میں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا کوئی پہیلی یا بجارت ڈالنے سے منع فرمایا آپ نے، تو آپ نے خود پہیلی ڈال دی ہے.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پہیلیاں ہوتی ہیں اگلے کو جو ہے نا وہ لا علم ظاہر کرنے کے لیے یا لاجواب کرنے کے لیے یا شرمندہ کرنے کے لیے وہ پہیلیاں ان کو منع کیا گیا ہے. لیکن جب استاد اپنے شاگردوں میں سے کسی کی ذہانت ذکاوت کو ظاہر کرنا چاہتا ہو، ان کی ذہنی مشق یا آزمائش کرنا چاہتا ہو، تو پھر یہ جائز ہے. یا علیہ السلام نے ذہنی آزمائش اور ان کی علم اور ان کی جو ہے نا ذہنی مشق کرا رہے تھے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا. تو یہ پھر آگے اہل علم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہاں منع کیوں تھا، کیا ہے، اور یہاں اس کی اجازت ہے کس وجہ سے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا اس کی تفصیل ہوگی. آگے بھی حدیث ہے، وہی حدیث آ گئی. ٹھیک ہے جی، صرف باب ہے کہ باب تر امام کا اپنے اصحاب کی علم کی آزمائش کے لیے ان سے سوال کرنا. ٹھیک ہے جی، امام جو ہے اپنے ساتھیوں سے آزمائش کے لیے سوال کر سکتا ہے. وہ حدیث وہی آ گئی، آزمائش کے لیے سوال تھا کہ بتاؤ. اور اس میں تھوڑا توجہ بھی آنی تھی. یہ بھی ہے کہ جب سوال کیا جائے تو پھر سارے متوجہ ہوتے ہیں اور سارے غور کرتے ہیں، پھر اگلی بات جو ہے وہ سب کے لیے سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے لیے تو ہر وقت مطلب صحابہ غور سے سنتے تھے نا، لیکن یہ پھر ہمارے لیے آگے سیرت ہے کہ اگر بیان کرتے ہوئے پوچھ لیا جائے ابھی، ہاں جی ابھی میں نے کون سا واقعہ سنایا، ابھی جو بات ہوئی کیا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ درخت تھا، وہ کون سا تھا، تو پھر سارے متوجہ ہو جاتے ہیں علم کے بارے میں. ٹھیک ہے، اگلا باب بھی اسی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، وقر رب زدنی علما، یہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا اگلا جو وہ باب ہے وہ یہ ہے، اس سے آپ خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ استاد پڑھے، ٹھیک ہے، شاگرد سنے، یا شاگرد پڑھے استاد سنے. ٹھیک ہے، اس میں سے بہتر کون سی بات ہے؟ جب مطلب یہ ہے کہ ابھی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. جو مدارس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہاں مطلب اس وقت میں آپ کا استاد ہوں، میں پڑھ رہا ہوں حدیث اور آپ سن رہے ہیں. تو مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاگرد پڑھتے استاد سنتا ہے. جب ہم پڑھتے تھے نا حدیث، جیسے ہم بخاری پڑھتے تھے نا، میں نے بخاری 2 مرتبہ پڑھی ہے. یعنی کہ جو دورہ حدیث ہوتا ہے نا، دورہ حدیث، تو وہ 1 مرتبہ عام طور پر طالب علم کرتا ہے. 8ویں سال میں جا کے دورہ حدیث کر لیا، اس کے بعد فارغ. میں نے 2 مرتبہ کی ہے دورہ حدیث، اس لیے مجھے زیادہ شوق بھی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب میں دورہ حدیث کرنے لگ گیا تو ادھر سے میں ایم اے اسلامیات میں بھی تھا، وہاں یونیورسٹی بھی جانا ہوتا تھا، پھر ادھر بھی جب چھٹی ہوتی ادھر آ جانا، پھر وہاں یونیورسٹی چلے جانا. تو وہ پھر میرے بیچ میں کچھ چھٹیاں ہو گئی. تو مجھے شوق تھا اس حدیث کا، تو پھر میں نے اس کو دورہ حدیث دوبارہ کیا. اور پھر شاید پورے سال میں میری کوئی 2 چھٹیاں ہوں گی دورہ حدیث میں. یعنی کہ اتنا مجھے حدیث پڑھنے کا، سیرت پڑھنے کا الحمدللہ شوق تھا، اللہ نے عطا فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے ہو سکتی ہے صحابہ کے درمیان بھی آپ علیہ السلام نے. اچھا جی، یہ سارا باب اسی پر ہے. اچھا، اس کی ایک مثال دی آگے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں. ایک شخص آیا اونٹ پہ، اس نے اونٹ کو بٹھایا. ٹھیک ہے، وہاں ساتھ میں کسی درخت کے ساتھ اس کی رسی باندھی. پوچھنے لگا تم میں سے محمد کون ہے؟ آپ علیہ السلام جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا یہ جو سفید چہرے والے پیارے آقا علیہ السلام یہی ہے. تو اس نے کہا آپ ابن عبد المطلب ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں جی. اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے، سوال ذرا میرے سخت ہوں گے. فلا تجد علیہ فی نفسک، تو آپ میرے بارے میں ایسی بات جو دل میں نہ لائیے گا، میرے سوال سخت ہوں گے کچھ چیزیں. حضور فرمایا سوال پوچھ لے. یعنی وہ کہہ رہا تھا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میرے سوال سخت ہوں گے تو آپ میرے اوپر غصہ نہ ہوئیے گا، جو میرے سوال ہوں گے وہ ظاہر سخت کرنے ہیں. اس نے کہا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر لے سوال. اس نے کہا میں نے آپ سے سوال کرنا ہے آپ کے رب کے بارے میں. اسألک بربک و رب من قبلک، آپ کے رب کے بارے میں اور آپ سے پہلے جو ان کے رب کے بارے میں. اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا تمام لوگوں کی طرف؟ فرمایا الحمدللہ، جی ہاں بالکل، اللہ کے کرم سے ایسا ہی ہے. اس نے کہا میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ
दिन में 5 नमाजें पढ़नी है दिन रात में? हुजूर ने कहा जी हाँ, अल्लाह के करम है। तो फिर उसने कहा मैं कसम दे के आपको कहता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि साल में 1 महीने के रोजे रखने? हुजूर ने फरमाया जी हाँ बिल्कुल। उसने कहा मैं आपसे कसम दे के आपको कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि गरीब अमीरों से आपने ज़कात लेनी है और गरीबों पर खर्च करनी है? हुजूर ने फरमाया जी हाँ। उसने कहा फिर मैं आप पर ईमान लिया जो आप गया है, वाना रसूल ममराय, मैं आपका फिर पैगाम रसाना हो गया जो मेरे बाद में आने वाले, मेरे पीछे मेरी जो कौम है ना, उनके लिए मैं ये आपका पैगाम लेके जाऊंगा, सबको बताऊंगा। और मेरा नाम है दिमाम बिन सालबा, मैं वो हूँ। ठीक है। तो ये हदीस यहाँ से मतलब यहाँ ये बताया इमाम बुखारी के सामने वाला पढ़ता है और आप अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, पूछ रहा है, आप अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। अगला बाब है मुनावला का। मुनावला ये होता है कि आपने किताब लिखी और किताब में ये था कि मैंने अपने उस्ताद से सुना, उस्ताद ने मेरे उस्ताद से सुना, इसको सनद बोलते हैं, सुना। तो आपने आपके पास एक शागिर्द आया, तो आपने कहा बेटा मैंने आपको ये किताब पढ़ानी है ना, ले जाओ, ये मेरी आपको इजाजत है, ले जाओ। ठीक है। वो आपने पूरी किताब पढ़ ली तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी मैंने अपने उस्ताद से सुना, उस्ताद ने फिर उस्ताद से सुना, उस्ताद से आगे सुना। इसको कहते हैं मुनावला, यानी लिखी हुई किताब किसी को मिल जाए। ये बाब है कि ऐसा भी जायज है। आपको उस्ताद देखे कि इस चीज के काबिल है, वो अपनी लिखी हुई किताब दे दे, अब करके आप मेरे हवाले से इस किताब में सारा कुछ आपने बयान कर देना है। हाँ जी मैंने अपने उस्ताद से सुना, मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से सुना। तो ये हदीस में ये चलता है। तो इसके बारे में इमाम बुखारी ने कुछ बातें निकल की हैं। अनस कहते हैं कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कुरान पाक के नुस्खे लिखे और फिर उनको मुख्तलिफ जगहों पर अपनी अपनी अपने दौर में फैला दिया। ठीक है जी। अच्छा, ये फिर सारे आगे हवाले दिए हैं कि ये मुनावला इसके बारे में जायज़ है। हदीस की तरफ आते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत भेजना चाह रहे थे जो है वो बादशाह की तरफ। तो आप अलैहिस्सलाम को बताया गया कि नहीं, यहाँ वो आगे आएगा। हाँ जी, वो आगे आगे खत भेजना चाहते हैं तो आप अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि या रसूलल्लाह वो खत जो है ना ऐसे कबूल नहीं करते। वो अगली हदीस में आ रहा है। ठीक है, चलो पहले अगली हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस नंबर 65। अनस बिन मालिक कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने खत भेजना चाहा तो आपसे फरमाया गया, अर्ज की या रसूलल्लाह बादशाह जो है ना ये खत बगैर मोहर के नहीं लेते, मोहर होती है हर एक बादशाह की। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर मोहर चांदी की बनाई, उस पर जो नक्श किया मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हजरत अनस कहते हैं मैं उसकी सफेदी और उसकी तज़ीन और आयरश को देख रहा था, मेरे हाथ में थी क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो अल्लाह रसूल फिर मोहम्मद इस तरह फिर आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये कब आप अलैहिस्सलाम ने लिखना शुरू कर दिया? इसके लिए बाकायदे लोगों ने पीएचडी की है। हमारी एक कुलीग थी फीमेल, तो यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने फिर इस पर बाद में पीएचडी की है। आप अलैहिस्सलाम के खतूत कि आप अलैहिस्सलाम ने कहाँ कहाँ खत भेजे। ठीक है, ज्यादातर खतूत जो है ना आप अलैहिस्सलाम के सुलह हुदैबिया के बाद हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम को फिर मौका मिला, आपने उसी मौके पर तमाम बादशाहों को खत लिखे। ठीक है ना, तो ये अगर आप लिखेंगे नबी अलैहिस्सलाम के खतूत तो वो आपको बाकायदे मिले, लोगों ने इस पर काम किया, वो आपको मिल जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने एक खत भेजा, ठीक है ना, कैसर की तरफ और किसरा की तरफ। अच्छा, किसरा और कैसर ये दो आपने बातें सुनी होगी। कैसर जो होते हैं ना, वो कैसर ये भी बादशाह का लकब है, किसरा भी बादशाह का लफ्ज है, लकब है। जैसे हमारे यहाँ सदर होता है ना, सदर, तो सदर तो एक ओहदा है ना, नाम तो जरदारी है ना, आसिफ अली जरदारी, ठीक, सदर। तो वो ओहदा क्या है, सदर ओहदा है ना। इसी तरह ये कैसर जो रूम के बादशाह होते थे उनको कैसर कहते थे, किसरा जो ईरान के बादशाह को। ठीक है, कैसर और किसरा ये दो सुपर पावर होती थी, ईरानी और जो है वो रूमी। ईरानी पुराना है इसलिए ईरान वाले आज भी इस बात पे फख्र करते हैं। कल भी जब वो ट्रंप ने कहा ना कि हम इनको पत्थरों के ज़माने में ले जाएंगे तो उनके वजीर ने कहा भी पत्थरों के ज़माने में उस वक्त तुम नंगे तड़ंगे थे, उस वक्त हम जो है ना ईरानी, उस वक्त भी हमारे पास इल्म था और तुमने वहां से इल्म हासिल किया है।
पुरानी जो इनकी वो थी, मजूसी हुआ करते थे ईरानी। मजूसी किसे कहते हैं? जो आग की पूजा करे, ठीक है जी। तो अब वाले जनों पर ये कह रहे हैं, मुसलमान को तो नहीं फख्र करना चाहिए, लेकिन शायद वो अंग्रेजों को जवाब देते हुए फिर ये बातें ईरानी करते हैं कि हमारी जो है ना दास्तान पुरानी, तो हमें नहीं मिटा सकते। खैर, अच्छा, तो एक तो खत हमने पहले पढ़ा, पहले ही सबक में हमने हदीस नंबर 7 में पढ़ा, आप अलैहिस्सलाम ने कैसर की तरफ खत भेजा था। उस क्या नाम था उस बादशाह का जिसकी तरफ आप अलैहिस्सलाम ने खत भेजा? परवेज नाम था मेरे ख्याल से। नहीं, हदीस में, हदीस नंबर 7 में है, कोई बताएगा? हिरकल। हाँ, हिरकल, हिरकल, हिरकल की तरफ खत भेजा था आप अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। तो एक तो वो था। अब ये खत है किसरा की तरफ, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने एक आदमी के जरिए खत भेजा, हुक्म दिया कि ये बहरीन का जो बादशाह है ना उसको देना है। फिर वो जो बहरीन का बादशाह है ना, तो वो फिर किसरा को दे। अच्छा, ये हमारे यहाँ बहरीन बोलते हैं ना, मुल्क जो है असल में बहरैन है। अजीमुल बहरैन, बहरैन का जो बादशाह, बहरैन आज भी मुल्क है ना बहरैन, अच्छी खासी उसकी करेंसी है बहरैन, ठीक है जी। तो बहरैन ज़ाहिर अंडर नीचे था, बहरैन भी मेरे ख्याल में ये ईरान के करीब ही है, बॉर्डर मिलते जुलते हैं, करीब ही है। ज्यादा जो है इसने ईरान ने हमले जो बहरैन पे किए हैं, शायद आपके इल्म में हो, क्योंकि वहाँ अमेरिका के जो है ना वो अड्डे थे इसलिए। तो बहरैन, ठीक है जी। ये बाद में सारे मुसलमान हो गए थे, आप अलैहिस्सलाम के पास फिर गनीमत आती थी मालिक बहरैन से। तो बहरैन के बादशाह ने फिर जो बड़ा था वो उसने फिर किसरा की तरफ ये खत ले गया। जब उसने खत को पढ़ा तो उसने उस खत को फाड़ दिया, क्योंकि उसमें नबी अलैहिस्सलाम का नाम पहले था, फिर उसके बादशाह का नाम बाद में आया, उसकी आगे तफसील में आता है। उसको तकब्बुर आया कि ये कैसे, ये कौन है भाई, ठीक है जी, जो कि पहले अपना नाम लेता है बाद में मेरा नाम लेता है, ठीक है ना। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा वो खुद फट जाएगा, ठीक है, जिन्होंने खत पढ़ा है ना वो बर्बाद हो जाएंगे, और ऐसा हुआ। अच्छा, हुआ क्या फिर? आगे जो सीरत की किताबें आप पढ़ेंगे तो किसरा के बादशाह को गुस्सा आया, उसने फिर वजीर को कहा कि भाई मदीने में एक शख्स है, तो उसको पकड़ के ले आओ मेरे पास। उसने 2 बंदे भेजे, मदीने आए, उन्होंने कहा जी हमने बादशाह गवर्नर का हुक्म है, और गवर्नर को बादशाह का हुक्म है कि मोहम्मद जो है ना हमारे पास शामिल किया जाए जिस तरह के भी ज़ाहिर, लिहाजा ये बहुत बड़े बादशाह का हुक्म है, आपने जो है ना वो हमारे साथ जाना है। आप वाले सब फरमाते अच्छा भाई तुम मेहमान आए हो, रात रहो आराम से, सुबह इस मामले पर बात करेंगे। रात रहे, सुबह जब वो गए नबी अलैहिस्सलाम के पास, चलिए हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा बादशाह रहा ही नहीं, मर गया तुम्हारा बादशाह। उन्होंने कहा नहीं नहीं, फरमाया जाओ अपने गवर्नर से पूछो, मर गया, ठीक है। वो भागे गवर्नर के पास, जब वहां पहुंचे तो वहां कासिद आया हुआ था कि हाँ जी हमारे बादशाह को ना उसके बेटे ने मार दिया। जंग हो रही थी, बार बार शिकस्त हो रही थी, बेटे ने कहा कि अब्बू को पता ही नहीं है। तो बेटे ने बाप को मार दिया और कहा कि जितने भी हुक्म दिए थे ना बाप ने, सारे फिलहाल मनसूख हैं। तो ये हुक्म इसने दिया था कि मोहम्मद को पकड़ के ले आओ मेरे पास हाजिर करो, ये भी उसमें शामिल है, मनसूख हो गया। तो उसकी हुकूमत भी ऐसे ही, जिस तरह खत की उसने तौहीन की और उसको फाड़ दिया तो हुकूमत भी उसकी चली गई। तो ये 2 हदीस इस बारे में आ गई, ठीक है जी। अगला बाब है कि कोई महफिल में आ जाए, जहां उसको जगह मिल जाए वहां बैठ जाए, ये भी हदीस में, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में थे और खिताब फरमा रहे थे, सहाबा सुन रहे थे। 3 शख्स आए, ठीक है। तो उनमें से एक ने जहां जगह पाई वहां बैठ गया, दूसरा जहां एंड पे खड़ा था उस वही बैठ गया, तीसरा आदमी वहां से बाहर चला गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया, खिताब के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में न बताऊं? अर्ज किया रसूलल्लाह बताइए। अला अखबिरुकुम अन नफर सलासा, 3 आदमी करो, फरमाया उनमें से एक ने अल्लाह की पनाह ली तो अल्लाह ने उसको पनाह दे दी, ठीक है जी। यानी जो एक था उनमें से उसने कहीं जगह देखी तो बैठ गया, तो अल्लाह की पनाह ली तो अल्लाह ने उसको पनाह दे दी, ठीक है।
تیسرے نے اللہ سے حیا فرمائی تو اللہ نے بھی اس کو حیا کا صلہ عطا کر دیا دوسرے نے. وہ عمل آخر، تو جو تیسرا تھا اس نے منہ پھیرا تو اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ پھیری. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو یہاں بتایا گیا کہ جو مجلس کے آداب ہیں وہ یہ ہے، جہاں آپ کو جگہ مل جائے، ٹھیک ہے جی، آپ نے بیٹھ جانا ہے. اور حدیثوں میں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کاندھے نہیں پھلانگنے. ٹھیک ہے جی. اور باقاعدہ ایک اسلام میں اس کا طریقہ کار ہے بیٹھنے کا، کہ آپ نے اگلے کے لیے وسعت بھی خالی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے حقدار ہے کہ وہیں وہ بیٹھا رہے. تو اس پہ کافی ساری جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے لیے ارشادات ہیں. اور فرمایا کوئی، یہ تقریباً ابو داؤد میں ہے، کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت بغیر نہ بیٹھے. جب کوئی شخص مجلس میں اٹھ جائے تو پھر اسی کا حقدار ہے کہ وہ واپس آ کے بیٹھے. مجلس میں دو آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں. ٹھیک ہے. تو مجلس کے آداب بتائے گئے. اور سورہ مجادلہ میں جو دوسرا رکوع اس میں مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں. چلے تو یہ ہو گیا. تو جہاں محفل ہو رہی، علم کی بات ہو رہی، تو وہاں تو بندے کو واپس نہیں جانا چاہیے. وہ تو رحمت والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں قرآن حدیث پڑھا جائے، ظاہر نبی علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ جہاں بیت من بیوت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. فرشتے اپنے گھروں میں اپنے پروں میں اسے گھیر لیتے ہیں. سکون طاری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں اگر موقع ملے اللہ کے گھر میں جانے کا. ویسے بھی جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہر گھر میں انشاءاللہ سکون اور برکت ہوگی. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب محفل میں کسی معمر کے لیے اٹھ جانا اور جگہ دینا، تو اس سے کوئی مذائقے کی بات تو نہیں کہ محفل خراب ہو؟ نہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، مناسب ہے. کیونکہ ظاہر ہے بوڑھا آدمی، اس کے لیے مناسب طریقے سے سائڈ پہ ہو جائے اور محفل کو خراب نہ کرے. آ جاؤ ابو جی، آ جاؤ دادا جی، ایسے نہیں، ایسے جی طریقے سے کہ اس کو مطلب محسوس بھی نہ ہو اور آرام سے ان کو بٹھا دیا جائے. تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. جی. اگلا باب ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سننے والے سے زیادہ جس کو سنائی جا رہی بات وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی اور بھائی پوچھ رہے ہیں کچھ؟ ہاں جی، ہینڈ ریز کیا آپ نے، مائک آپ کو جی. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک دفعہ قاری صاحب جب ایک محفل میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک بزرگ آئے، وہ بھی قاری تھے، مطلب بزرگ بندے تھے. تو کچھ لوگ دوڑے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے. تو قاری صاحب نے انہیں کہا، اس وقت بیان کیا تھا کہ یہ جو سب لوگ دوڑے ہیں تلاوت کے دوران قرآن سننے کی بجائے، تو انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ایک یا دو بندوں کو جانا چاہیے تھا. ہاں تو جی، اس یہ کے بارے اچھی میں بات. کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، بالکل صحیح بات ہے. جیسے محفل کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں نا. یہ اگر پہلا پارٹ جہاں تلاوت پاک ہو رہی ہے، اس کا ادب یہ احترام ہے کہ سارے بیٹھے رہے قرآن پاک تلاوت سنیں. اور آنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نامی گرامی ہوں اور میں جاؤں گا تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے موقع پہ تھوڑا احتیاط کرے اور بعد میں آئے تاکہ تلاوت مکمل ہو جائے. تو اسی درمیان آئے کیونکہ لوگ اٹھیں گے. تو آنے والے کو بھی چاہیے اور جو بیٹھے ہیں انہیں بھی ہونا چاہیے کہ تلاوت ہو رہی ہے تو منہمک طریقے سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ تلاوت سنیں. تو جی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلے. تو یہ اگلا وہ جو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ بات سناتے ہیں وہ زیادہ مسائل اخذ کر لیتا ہے. اس بارے میں حضرت عبد الرحمن ابو بکرہ کہتے ہیں، اپنے والد سے بات کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اونٹ پر تشریف فرما تھے. ٹھیک ہے جی. یہ مکے کی بات ہے. تو ایک نے آپ کی اونٹ کی مہار کو پکڑا ہوا تھا. اونٹ کی مہار ہوتی ہے نا، رسی. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام فرماتے آج کون سا دن ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے اور صحابہ نے سمجھا کہ آپ علیہ السلام آج کے دن کا جو ہے کوئی اور نام نہ چینج کر دیں. تو
खामोश रहे। तो अलई से यौम नहर, आज यौम नहर नहीं है, कुर्बानी का दिन नहीं है, लेकिन कुर्बानी के दिन आप पूछ रहे हैं कि आज कौन सा दिन है। फिर साहब ने कहा बिल्कुल ही आप कुर्बानी के दिन है। फरमाया महीना कौन सा है। सारे खुश ये खामोश थे कि हमने गुमान किया कि शायद आप अलैहिस्सलाम इस महीने का नाम ही ना चेंज कर दें। इतना अदब एहतराम भी था और वो ये समझते थे कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, तो खामोश रहे। फरमाया क्या आज ये जिलहज्जा का महीना नहीं है। हमने कहा बिल्कुल। फरमाया फ़इन्न दिमाअकुम, बेशक तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें तुम्हारे दरमियान हराम है। ये किसी का तुम माल नहीं खा सकते, किसी का खून नहीं बहा सकते, किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते, ये हराम है। तो ये पहले आपने इरशाद फरमा के तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जे फरमाया कि हुर्मत यौमिकुम हाज़ा, जिस तरह आज के दिन की हुर्मत है, इस महीने की हुर्मत है, इस शहर की हुर्मत है। जैसे कि शरीयत में मक्के में आप दरख्त भी नहीं काट सकते, ठीक है जी। तो इतनी यानी इस शहर की हुर्मत है और इस महीने की हुर्मत है। तो चाहिए जो जहाँ मौजूद है वो गायब कुछ बातें बताए, इसलिए फ़इन्न शायद जो मौजूद है करीब है कि ऐसे आदमी को बात बता जो इससे ज़्यादा फ़कीह हो, ज़्यादा समझ वाला हो, ठीक है। तो या हदीस को इससे ज़्यादा याद रखने वाला हो। तो यानी यहाँ ये लम्हे हो सकता है जिसको सुना रहे हो उससे ज़्यादा हदीस को याद रखने वाला हो, हदीस से मसाइल अखज़ करने वाला हो सकता है। तो बताने अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो आदमी आपको हदीस सुना रहा है, हो सकता है कि उसके जहन में वो पॉइंट न हो जो आपके जहन में आ जाए। अब उसको सुनाने वाले को फायदा क्या होगा कि उसने उनको सुनाया, उसने उन पॉइंट को रेज किया, आगे पहुंचाया, तो ये सुनाने वाले को भी फायदा हो जाएगा, इसको भी अजर मिलेगा जरूर, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। अच्छा यहाँ एक बात फिर शारीन कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज से मना किया है कि आप ऊंट पर बैठे हो और गुफ्तगू करें। अब यहाँ नबी अलैहिस्सलाम पर ऊंट पर तशरीफ फरमाए और आपने खिताब फरमाया है। तो ये कि कल कोई मुल्हिद या कोई ऐसा बंदा आपसे सवाल करे तो उसके फिर जवाबात भी हथियार किए हैं मुहद्दिसीन ने कि भाई कोई मुल्हिद कह सकता है या हदीस का मुनकिर कह सकता है कि भाई तुम्हारे नबी की ये तालीमात हैं कि किसी सवारी पर बैठ के, ठीक है ना, तो आपने गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि सवारी जो है उसका बोझ आप हल्का करो और उससे बोझ उतारो, उसके बाद जो है ना अपनी गुफ्तगू जारी रखो। तो ये तो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, हदीसों में हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि पहली बात ये है कि आप अलैहिस्सलाम की जो तालीम बिल्कुल है, लेकिन ये है कि वो आम तौर पर यहाँ जो आप अलैहिस्सलाम खुसूसी तौर पर खिताब फरमा रहे हैं, ऊँट में बैठने का वजह ये है कि खुसूसी तौर पर आप खिताब फरमा रहे हैं। दूसरा, ऊँट पर बैठने की वजह ये है कि सबको नजर आए, ठीक है नहीं। तो ये है। और दूसरा वो जो बात है वो बिला जरूरत आप गप्पे लगा रहे हैं, ऊँट बेचारा वो खड़ा है और आप जो है ना आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं अपने जो वो बिला जरूरत। यहाँ जरूरत है कि आप अलैहिस्सलाम लोगों को तबलीग फरमा रहे ताकि ये बात सब सुने और मुतवज्जे हों और आगे पहुंचाएं, ठीक है जी। तो ये फिर किन का काम है? अहले इल्म का काम है इन एतराज़ात को खत्म करना, ठीक है जी। अच्छा, अब जो बाब आता है बाबुल इल्मी क़ब्ल क़ौली वल अमली, ये बाब है इल्म का। कौल और अमल से पहले, बातें करने से और अमल से पहले क्या आना चाहिए? इल्म आना चाहिए। इस बारे में बड़ी मजेदार बातें यहाँ, और मैं मतलब क्योंकि हदीस हम ज्यादातर हदीस का मुताला करते रहते हैं, तो ये यहाँ जो जितने भी छोटी छोटी हदीस हैं ये इमाम बुखारी ने तमाम अहादीस के खुलासे का यहाँ जिक्र किया है, ठीक है जी। अच्छा क्या है? फालम, अल्लाह फरमाते जान लो कि अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ने इल्म, फालम, इल्म से बात शुरू की है इमाम बुखारी कह रहे हैं इल्म की फजीलत है, फालम जान लो। हाँ, और वह अन्नल उलमा हुम वरसुल अंबिया, उलमा जो है ना अंबिया के वारिस हैं, वरसुल इल्म, अंबिया ने इल्म का वारिस बनाया लोगों को, ठीक है। तो माल का नहीं, इल्म का। तो जो आप सीख रहे हैं उलमा, आप उलमा के क्या हैं? वारिस हैं, ठीक है, अंबिया के वारिस, अंबिया के वारिस। अन्नल उलमा हुम वरसुल अंबिया, कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि अंबिया के वारिसीन हैं,
माना खजो अखजन बेहजन वाफिर, जिसने भी इल्म हासिल किया ना बहुत बड़ा ही यानी कि एक समझो कि हिस्सा, ठीक है ना, फजीलत का हासिल किया। इल्म की इतनी बरकत है, ठीक है ना, जिसने इल्म को हासिल किया उसने बड़े हिस्से को हासिल कर लिया, बहुत बड़ा, ठीक है। वमन सलक तरीकन यतलुब बिही इल्मन, यानी जो किसी रास्ते पर चलता है इसलिए रास्ते पे जा रहा है कि इल्म हासिल करने के जा रहा है, सहलल्लाहु तरीक़ल जन्नत, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। ज़ाहिर वो सीखेगा, उसको पता चलेगा, अमल की तौफीक मिलेगी तो उसके लिए फिर जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। और कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा है, ठीक है। वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, जो फहम और समझ रखने वाले कौन हैं, वो उलमा है, बातों को समझते हैं, ज़ाहिर कुरान हदीस को, ठीक है ना। आलिम यानी जो कुरान हदीस का आलिम। अब ये ना कोई कहे कि भाई कुरान में तो साइंस का भी जिक्र है, वो एक साइंस का जिक्र, कुरान साइंस की किताब नहीं, कुरान इल्म की किताब है, ठीक है, आखिरत की किताब है। तो साइंस की बातें, सूरज आ रहा है, सूरज निकल रहा है, दाखिल हो रहा है, वो ऐसे आ रहे हैं, इतना इल्म काफी होता है, ठीक है जी। तो ये अच्छा, वक़ाल कुन्ना नस्मअ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, क़यामत के दिन वो काफिर कहेंगे काश कि हम सुनते और फिर इसको समझते तो फिर यहाँ जहन्नम में न होते। सूरह मुल्क में लौ कुन्ना नस्मअ, कुरान को नहीं सुनते थे ना, वो कुरान से मुंह फेर लेते थे, तो कहते हैं काश कि हम सुनते और इसको समझते तो हम जहन्नम में न होते। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं हाल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जो इल्म वाले हैं वो और जो जाहिल हैं बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। आगे भी हदीस है मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, जिससे अल्लाह भलाई का इरादा अता फरमाता है उसे दीन की फिक्र यानी समझ अता फरमाता है। ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि हम जो यहाँ बैठे हैं सारे सीखने के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिससे अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। व इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म तो फिर तालीम हासिल करने से आएगा ये भी है ना, इल्म सिर्फ ताल्लुम यानी सीखने से हासिल होता है। अब ये कोई नहीं कहे कि भाई मुझे वैसे ही आ जाए, हाँ आसानी हो गई है। अब देखें ना, आप में से भली आप लेट के सुन रहे हैं, कोई बैठ के सुन रहा है, कोई बिस्तर पे कहीं भी है, अब बस ताल्लुम हासिल करे, इल्म तालीम हासिल करे, सीखे, तो ये भी है। अगला जो ये कॉल है ना, इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए ये आप पढ़ेंगे ना इस कमाल, इस ये जो कॉल है, ये सारे ये कुरान हदीस है, लेकिन ये कॉल जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, अल्लाह अकबर। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, ठीक है, कि अगर तुम मेरी गर्दन पर तलवार रख लो, तुम मेरी गर्दन पर तलवार रख लो, और मैं समझता हूं कि अभी तलवार मेरी गर्दन पर नहीं पहुंचेगी, इससे पहले कि मैं कोई चीज बता सकता हूं, तो जो मैंने नबी अलैहि सलाम से सुना है ना, तो वो मैं बता लूंगा वो मैं बयान कर लूंगा। यानी कि कोई आदमी मेरे गर्दन पर तलवार रखे हुए है और मुझे इतना टाइम, मुझे लग रहा है कि इतना टाइम मुझे मिल जाएगा कि अभी इसने मेरी गर्दन नहीं उड़ानी, 2 मिनट 1 मिनट का मुझे वक्फा मुझे लग रहा है कि अभी बातें या जो भी है, तो इस दरमियान में भी जो मैंने नबी अलैहि सलाम से बात सुनी है ना, वो मैं बयान कर दूंगा, मैं बता दूंगा। देख ले, इल्म फैलाने का, इल्म से मोहब्बत का कमाल ये एक मुजाहरा है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से, ठीक है ना। तो आप इसका जरा मजा लें, ये कितना उन्हें इल्म से मोहब्बत थी और नबी अलैहि सलाम के फरमान से, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि नद्दरल्लाहु अब्दन समी मकालती, अल्लाह करीम उसको तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना, याद रखा और उसे अपने दिल में जगा दी, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए खुश नसीबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस कॉल को आपने याद रखना है। इब्ने अब्बास कहते हैं कूनू रब्बानीन, अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानी रब वाले बन जाओ। कौन है वो रब्बानी, कौन बनेंगे? हुकमा, फुकहा, ये है फकीर, हकीम है, यदि उलमा ज़ाहिर है फकीर वही होगा जो आलिम होगा। कहा गया है, इमाम बुखारी कहते हैं कि रब्बानी वो होंगे जो लोगों की तरबियत करते हैं, छोटे छोटे मसाइल सिखाए के फिर बड़े मसाइल की तरफ जाते हैं, ये भी रब्बानी तरबियत कर रहे होते हैं ना। वजू का, अब लोग कहते हैं यार आदमी जो है वो, लोग चांद पे पहुंच गए, तुम अभी इस्तिंजा का तरीका बता रहे होते हो, तुम अभी ये
تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ربانی وہ بنتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے مسائل بتا کے پھر آگے چلے جاتے ہیں، آگے پھر بڑے مسائل، پھر آگے یہ چیزیں بتاتے ہیں۔ تو یہ جو وضو ہے، غسل ہے، یہ تو آپ کہیں بھی جائیں تو آپ مسائل تو آپ کو پیش آنے ہیں۔ اب کل ایک بھائی نے میرے سے سوال کیا، ٹھیک ہے جی، کہ جب ہم امام سلام پھیرتا ہے تو ہم امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیریں، یا امام سلام پھیرے تو ہم ساتھ میں پھیر دیں؟ دیکھیں یہ مسائل تو ہے۔ تو پھر میں نے بتایا کہ بالکل امام سلام پھیرے گا پہلا ہی تو آپ نے سلام پھیر دینا ہے، پھر امام ادھر سلام پھیرے گا تو آپ نے ساتھ پھیر دینا ہے۔ آپ نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ امام نے دونوں سلام پھیرنا پھر میں سلام پھیروں گا، کہ وہ انتظار کرے گا جو یعنی کہ جس کی ایک رکعت رہ گئی ہے، تاکہ وہ بعد میں کھڑا ہو جائے۔ چاہے اس پر حدیثیں بھی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے امام سلام پھیرے تم بھی ساتھ میں سلام پھیر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھنا، یہ مسئلہ نماز پڑھیں گے مسلمان کے لیے تو ان میں مطلب ہونا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، مسائل سیکھتے سنتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ جی عرفان بھائی، بھائی کا آپ کا میوٹ ہے، چلے جی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے رعایت فرماتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے رعایت فرماتے تھے تاکہ لوگ متنفر نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اتنا ان کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ اکتا نہ جائے لوگ، ٹھیک ہے، یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہماری روایت فرماتے تھے کہ ہم مسائل سیکھنے میں ہم مختلف ایام میں آپ نصیحت کر کے ہماری حفاظت اور رعایت کرتے تھے، اور اکتاہٹ کو آپ علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی تقریر کرنی چاہیے مقرر کو بھی کہ دیکھے سامنے والوں کو بھائی کتنی دیر تک سن رہے ہیں۔ اب چودھری صاحب لگے ہوئے ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نفسیات کا علم بہت لازمی ہے۔ آپ نے سامنے والوں کو دیکھنا ہے تقریر کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں کہ نہیں، سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نفسیات کے پہلو ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ تقریر حضرت صاحب نے شروع کر دی، کرتے کرتے 1 2 4 5 6 سارا مجمع اٹھ گیا، وہ لگے ہوئے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ کو میری تقریر بہت پسند آئی ہے۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں نا، یہ کرسی میری ہے، اب جب آپ اٹھیں گے تو یہ کرسی لے کے میں نے گھر جانا ہے۔ وجہ یہ ہے۔ تو مقررین حضرات جو ہے نا، وہ خاص طور پر ان کو نفسیات کے علم ہونا لازمی ہے کہ کس موقع پر کون سی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ربیع الاول کا موقع ہے تو محرم کی باتیں شروع کر دینا، سیدہ فاطمہ وہی، اور محرم ہے، یہ ربیع الاول ہے، تو موقع کی مناسبت سے یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے کراچی میں، غلام نبی صاحب، بڑے اچھے ہمارے رشتے دار بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ قافلے میں گئے دعوت اسلامی کے، تو ان میں سے ایک بندہ نفسیات، کہتے ہم میں سے ہمارا ایک بندہ تھا، وہ نفسیات کا بڑا ماہر تھا۔ تو ہم وہاں تبلیغ کرنے گئے، ساتھ میں ایک تھانہ تھا پولیس والوں کا، وہاں ہم نے دعوت دی، اس نے دعوت دی، اس انداز سے دی، وہ پولیس والے کہنے لگے اس سے ہم نے بات کرنی ہے، تم سارے چلے جاؤ۔ وہ اس کو لے گئے تھانے میں اندر، ہم پریشان، بدلے کیا بنے گا۔ وہ ان کو، اس کو پتا تھا کہ ان سے بات کیسے کرنی ہے، اور اسی میں وہ سارے بڑے کھل مل گئے۔ کہتے عشاء کے بعد وہ آیا۔ تو مطلب یہ کہ بات کرنے کا، کس کو بات کتنی سنانی ہے، اور یہ یہاں کون لوگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں تو بچوں والی بات سنانی ہے، بڑے بیٹھے ہیں تو بڑوں والی بات سنانی ہے، بزرگ بیٹھے ہیں تو بزرگ والی بات سنانی ہے۔ اب اماں جی بوڑھی ہیں تو اس سے بات کیا کرنی، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ امی جی کیسی ہو، آپ کا بیٹا کیسا ہے، ماشاء اللہ کیسے ہیں، پوتے کیسے ہیں، اسے یہ بات کرنی ہے نا۔ امی سے کرکٹ کی تو بات نہیں کرنی، نوجوان سے کرکٹ کی بات کریں گے، بزرگ ہیں ان سے پھر اور انداز سے بات کریں گے۔ یہ نفسیات ہوتی ہے کہ کچھ سیکھی جاتی ہے، کچھ سوچ فکر، غور و فکر سے آتی ہے۔ تو آپ نے بات کرتے ہوئے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ اگلے والے کو دیکھنا ہے کہ ہماری بات کتنی دیر تک سنتا ہے، یہ نہیں کہ دھڑا دھڑ شروع ہے وہ ادھر۔ ہم نے محفل میں کبھی دیکھا ہے کہ 2 بندے ادھر گفتگو کر رہے ہیں، 2 ادھر ہو گئے، وہ اگلا بندہ اپنی بات مکمل کر کے چھوڑے گا۔ تو یہ نہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بھئی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ اکتا نہ جائے،
تبلیغ کرنا یہ نہیں کہ آپ فرض ہے کہ آپ شروع ہو جائیں تو آپ مائک نہ چھوڑیں. اور ہم ایک جگہ گئے ایک فوتگی پہ, اچھا میرا واقعہ سمجھو, میرے ساتھ ہی ہوا نا. فوتگی پہ گئے تو ہمارے پنجاب میں ہی ہوتا ہے. تو فوتگی پہ دوسرے دن جو ہے نا وہاں مسجد میں تلاوت ہوتی ہے, ایک نعت ہوتی ہے, اس کے بعد خطاب ہوتا ہے. تو جس کے ابو فوت ہو گئے تھے تو انہوں نے خطیب صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, 10 سے 15 منٹ آپ نے لینے, تو پھر مفتی صاحب سے بھی سنیں گے. تو جناب خطیب صاحب بیٹھ گئے, 15 کیا 25 کیا 35 منٹ لگا دیے انہوں نے. اب ظاہر ہے وہ 9 بجے کا ٹائم تھا تو 9:15 ہو گئے, تو وہ بڑے بیچارے شرمندہ ہوئے. تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد پھر دعا ہوئی, اور ہاں میں پھر واپس چلا, میں نے ان سے ملا بھی نہیں, سائڈ پہ ہو گئے. میں ویسے ہی شرمندہ ہوں گے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جو ہاں کہا جائے کہ جتنی دیر تک آپ نے گفتگو کرنی اتنی کرے, اگلے کا ٹائم ہے یا ان کے گھر والوں کا یا اس طرح, ٹھیک ہے جی. یہ ہمیں سب سمجھنا ہے, آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. تو یہ ہمیں نبی علیہ السلام سکھاتے بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مختلف ایام میں نصیحت فرماتے تھے, واعظ فرماتے تھے, لیکن آپ ہماری رعایت کرتے تھے کہ ہم اتارا جائے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یسرو, آسانی پیدا کرو, ولا تعسروا, مشکلات پیدا مت کرو, ٹھیک ہے. وبشروا, خوشخبری سناؤ, ولا تنفروا, لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. اچھی بات کرو, پیار محبت سے کسی کا, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے. آگے پھر اگلی حدیث ہے کہ حضرت, اچھا یہ ہے باب ہے کہ اہل علم کسی دن کو خاص مخصوص کر سکتے ہیں تبلیغ کے لیے, تعلیم کے لیے, کسی دن کو مخصوص کر سکتا ہے. یہ بدعت نہیں ہوگی کسی دن کو مخصوص کرنا. وہ کیا تھا, عبداللہ بن مسعود, یہ جو صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود, بڑے مایہ ناز صحابی ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 4 صحابہ سے قرآن سیکھنا ہے, ان میں سے ایک نام ان کا بھی آتا ہے, عبداللہ بن مسعود کا, اور انہیں صاحب النعلین والوسادہ کہا جاتا ہے. جہاں بھی جاتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے. آپ علیہ السلام کے لیے تکیہ ساتھ رکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام بیٹھتے فوراً تکیہ دے دیا. جہاں آپ علیہ السلام نے نارن اتارے تو فوراً اٹھا لیے, ٹھیک ہے. یہ ان کا لقب تھا, صاحب النعلین والوسادہ. تو عبداللہ بن مسعود سے ایک بندے نے کہا کہ حضور, ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں روزانہ واعظ کیا کریں. فرمایا بھائی میں اس لیے روزانہ واعظ نہیں کر سکتا کہ کہیں میں تمہیں ملال میں, اکتاہٹ میں نہ ڈال دوں. میں اسی طرح تمہارا خیال کرتا ہوں, رعایت کرتا ہوں, جس طرح نبی علیہ السلام ہماری رعایت کرتے تھے اکتاہٹ سے بچنے کے لیے, کہ ہم اکتا نہ جائے. روزانہ میں 1 گھنٹے کی تقریر کروں گا تو اکتا جاؤ گے, یعنی یہ میں اس میں سے نکال رہا ہوں. تو آپ نے پھر جمعرات کا دن آپ نے مخصوص کر دیا تھا, کہ کل خمیس, ہر جمعرات کو آپ جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے, تقریر کرتے تھے. یہ جو جمعرات کا دن مخصوص کرنا ہے, یہ اسے کہتے ہیں تخصیص عرفی. 2 تخصیص عرفی اور ہوتا ہے تخصیص شرعی. تخصیص عرفی یہ ہے کہ عام طور پر آپ کوئی بھی آدمی نیک کام کے لیے کوئی دن مقرر کر لے, ٹھیک ہے جی, میں نے فلاں دن کرنا ہے, میں نے جو اتوار کو یہ تبلیغ کرنی ہے, میں نے یہ جمعرات کو کرنی ہے, تو اسے کہتے ہیں تخصیص عرفی. تخصیص شرعی ہوتا ہے کہ شریعت نے آپ کو کوئی دن مخصوص کیا ہے, کر دیا ہے. تو اسی سے پھر محدثین اور فقہا نکالتے ہیں کہ جو نفلی کام ہے اس کے لیے تخصیص عرفی ہوتا ہے. کوئی بھی نفلی کام کے لیے آپ دن مقرر کر سکتے ہیں کہ ہاں جی اس دن ہم جو ہے نا یہ کام کریں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی بدعت کی فتویٰ نہیں لگا سکتا. کوئی اگر بدعت کا فتویٰ لگا سکتا ہے تو یہ اس کا فتویٰ ہی بدعت ہوگا, بدعتی فتویٰ ہوگا, ناجائز ہوگا. اس کی مثال علامہ غلام رسول سعیدی نے دی ہے کہ یہ جو چہلم ہوتا ہے 40 دن کے بعد, یا مطلب چہلم ہوتا ہے 40 دن یا 40ویں دن یا اس سے آگے پیچھے بھی, تو اس کو تخصیص عرفی کہتے ہیں. کہ یہ اصل میں ہوتا ہے ایصال ثواب ہوتا ہے, آپ اس کو مخصوص دن کر لیتے ہیں, یہ اسے کہتے ہیں تخصیص عرفی. اگر کوئی یہ کہنا بھائی شریعت میں کہاں لکھا 40واں, تو بات یہ کہ ہم نے اس کو تخصیص شرعی نہیں کیا کہ شریعت نے کہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نفلی کام ہے, اس کو 40ویں دن کرتے ہیں, یا اس کو 35 والے دن, یا 41 والے دن, یا 39ویں دن. تو ہم نے اس کو فرض نہیں کیا کہ 40 ہو. لیکن اگر کوئی کر لے, فرض نفس جب یہ کہے کہ میں نے 40ویں دن یہ کرنا ہے, اسے تخصیص عرفی کہتے ہیں. اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. اگر یہ کہے کہ نبی علیہ السلام تو نہیں کیا, بھائی نبی علیہ السلام نے رات کو 9 بجے پھر عشاء بھی نہیں پڑھی, تو یہ خاص کر لیتے ہیں نا ہم, یہ تخصیص عرفی ہے. اگر اس کو فتویٰ لگائے گا نا تو وہ اپنے سارے فتوے اس پر آئیں گے.
اب جو ہے وہ جمعے کی نماز جو ہے وہ اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں جناب علی 1 بجے. کہاں ہے حدیث میں 1 بجے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ہمارے ہاں جائز ہے. ہمارے ادھر ہی گاؤں میں اہل حدیث کی مسجد ہے, تو رمضان میں ہر اتوار کو, ہر رمضان میں 5-6 سال ہو گئے, ہر رمضان میں ہر اتوار کو عصر کے بعد وہ پروگرام کرتے ہیں. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے, کس حدیث میں, کس آیت میں کہ رمضان کا مہینہ ہو اور اتوار کا دن ہو اور عصر کے بعد آپ نے پروگرام کرنا ہے؟ آپ اسے پوچھیں گے کہ نہیں جناب یہ تو نیکی کا کام ہے. مطلب ہم نیکی کا کام کریں تو وہ بدعت ہو جاتی ہے, آپ نیکی کا کام کریں تو وہ ثواب کا کام ہوتا ہے. یہ ہمارے نزدیک ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی فتوے کی روح سے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ آپ ہمیں کہتے ہیں یہ تیجا کہاں لکھا ہوا ہے, ابھی تیسرا دن کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں تیجا جو ہے نا, نبی علیہ السلام خود دوسرے دن آئے, مسلم میں تیسرے دن آئے, آپ علیہ السلام نے معاذ اسلمی صحابی کے لیے دعا کی, تو اس سے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو تخصیص عرف ہی کہتے ہیں کہ ہاں عرف میں دوسرے دن دعا کر لو, تیسرے دن کر لو, ہم نے اس کو خاص نہیں کیا. لیکن آپ نے تو بالکل خاص کر رکھا ہے, ہر اتوار کو رمضان میں عصر کے بعد پروگرام. آپ کے فتوے سے حرام ہے, ہمارے فتوے سے حرام نہیں ہے. لہٰذا اپنے فتوے ذرا سنبھال کے دیں, کہیں آپ کے فتوے آپ کے اوپر نہ آ جائیں. تو اس لیے یہ چیز اہم ہے سمجھنے کے لیے. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کسی اہل علم کو یہ کوئی خاص معلوم دن مناسب کر لے تو کوئی حاضر نہیں ہے. اور یہ صحابی کا عمل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا, کہ ایک دن کو مخصوص کرتے تھے کہ بھائی میں نے اس دن تبلیغ کرنی ہے. تو وہ جو ہے نا, اگر کوئی سوال کرے تو بھائی دیکھیں, اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ دیکھیں عبداللہ بن مسعود تو حدیث پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی, اور ہم جو ہے عصر کی بات کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, تم ختم دلاتے ہو. بھائی ختم میں مجھے بتائیں, ختم میں تو ہوتا ہی سارا قرآن ہے. ختم میں تو اور بات ہی کوئی نہیں ہوتی. تو وہ تو پھر اعلی ہی کام ہو گیا نا بھائی, تمہارے تو بیچ میں کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی نا. تو اس لیے یہ منافرت پر مبنی فتوے ہوتے ہیں, اور خود وہ لوگ اس کی زد میں آتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے کہ ایسے فتوے سے آپ خود پھنس جائیں. ٹھیک ہے, جب اہل علم کی مجلس ہوگی تو پھر آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو یہ صحابہ کا عمل ہے کسی دن کو خاص کرنا. اسے کہتے ہیں تخصیص عرفی. عرف میں کسی چیز کو, کسی دن کو آپ خاص کر سکتے ہیں کسی کام کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی. اچھا, آگے حدیث ہے باب, یہ باب من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین, وہ حدیث کا حصہ ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. حضرت معاویہ سمیت معاویہ, امیر معاویہ خطاب فرماتے, کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا, آپ علیہ السلام فرماتے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین, جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یعنی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یعنی جو دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے, مسئلے سیکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, تو یہ یعنی سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کہ ہم پڑھ رہے ہیں, تو مطلب ہمارے لیے بھلائی برکت ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ, اور میں بانٹنے والا ہوں. اللہ یؤتی, اللہ عطا فرمانے والا ہے. اب یہ بھی بڑی کہ میں جو اللہ نے مجھے دیا میں بانٹنے والا ہوں. اب اس میں اچھا یہ حدیث جو ہے یہ کتاب العلم میں بھی حدیث ہے, ٹھیک, باب ہے, اور باب الغنیمہ تقسیم والے باب میں بھی ہے. تو آپ علم بھی بانٹتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ مال دولت بھی بانٹتے ہیں. دونوں طریقے ہیں. جیسے پہلی حدیث ہم نے پڑھی پہلے باب میں, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ رمضان میں بڑے سخی ہوا کرتے تھے. ویسے تو آپ سخی تھے, لیکن ہواؤں کی طرح آپ کی سخاوت چلتی تھی. تو آپ کیا بانٹتے ہیں, مال بانٹتے ہیں, اور یہاں آپ علم بانٹ رہے ہیں. جیسے آگے حدیث آئے گی اسی باب میں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا پھر چادر بچھاؤ. چادر بچھائی, آپ علیہ السلام اللہ پہ بھر کے اس کی چادر میں ڈالی, فرمایا کہ اس کو سینے سے لگا لو. تو کہتے ہیں جب سینے سے لگا لی تو اس دن کے بعد میں نبی علیہ السلام کو کوئی فرمان نہیں بھولا. تو یہ آپ علیہ السلام علم بھی بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ علیہ السلام جس کو دیتے تھے تو ماشاء اللہ پھر وہ ختم نہیں ہوتا تھا. اس پہ تو کافی حدیثیں ہیں. ایک مائی صاحبہ آپ علیہ السلام کو ایک کپی تھی, پیالی تھی, اس میں گھی آپ علیہ السلام کو دیتی تھی. تو اس کپی میں اتنی برکت ہو گئی اس کے گھر میں کہ وہ کبھی گھی ختم ہی نہیں ہوا. ایک دن وہ سارا اس نے نچوڑ دیا. وہ دیکھنے لگی کہ میں دیکھوں صحیح, جب بھی بچے مانگتے ہیں امی جی کچھ کھانا ہے تو میں گھی نکال کے دے دیتی. کئی سال چل گئے. تو ایک دن اس نے وہ کپی سے سارا گھی نکال کے نچوڑ دیا.
پھر ختم ہو گیا. حضور کے پاس آ گئی, حضور نے فرمایا تم نے اس کو نچوڑنا نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, تم نے ایسے اس کو استعمال کرے جانا تھا. اب دیکھیں یہ دنیا کا مال ہے, گھی جناب ختم ہی نہیں ہو رہا. آپ علیہ السلام کا ابو ہریرہ نے کھجوریں پیش کی تھی کسی شاپر میں جو اس وقت کپڑے کا تھا, تو اس میں اتنی برکت ہو گئی تو آپ کئی سال تک جناب کھاتے رہے, کھجوریں ختم نہیں ہوئی. جب وہ یزید نے حملہ کیا تھا مدینے پر, تو اس وقت وہ ان سے کہیں وہ تھیلی جو ہے نا کپڑے والی گم ہو گئی. کہتے مجھے 2 دکھ ہوئے ہیں, ایک تو یزید کی جو حملہ کیا نقصان کا, دوسرا میری تھیلی کا. ابو ہریرہ کہتا ہے. تو یزید سے پہلے کا واقعہ, بہرحال کوئی وہاں, ہاں یزید نے جو حملہ کیا تھا وہ جو مدینے پہ, اس کی بات ہو رہی ہے, مدینے پہ جو, ٹھیک ہے. شہادت کا واقعہ. ہاں جی, ہاں جی, جی ہاں جی, بالکل بالکل, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو بتانے کا مقصد ہے آپ علیہ السلام. عرفان صاحب مائک میوٹ کر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, اس میں اپنا ایک بات آپ سے پوچھنی تھی کہ حدیث کا باب معنی مطلب بھی دیکھا جاتا ہے نا, جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں, جیسا کہ امام بخاری نے یہاں جو الفاظ نقل کیے ہیں, وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُعْطِي, تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, تو اس معنی کے لحاظ سے بھی حضور عطا کر رہے ہیں. جی بالکل, آگے آئے گا کہ حدیث یہاں جب عرض کر فرما دینا, پھر مائک میوٹ کر لیں, ڈبل آواز آتی ہے. عرفان صاحب, ہاں بالکل, جو علم آگے آئے گا, امام بخاری نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ نے علم اور فضل عطا فرمایا ہے نا, وہ کسی اور کام میں نہ پڑے, اسی کام کو جاری رکھے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اہل علم ہیں الحمدللہ ان کی اللہ نے برکت بھی رکھی ہے, عزت بھی ہے, وسعت بھی ہے, ٹھیک ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, وہ یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کے لوگ عزت نہیں کرتے, نہیں, یہ بات غلط ہے. جو اہل علم کام کرتے ہیں ان کی عزت ہے. کوئی بھی عالم ہے, کوئی کسی بھی آپ کسی بھی پیشے میں چلے جائیں, یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر کے پیشے میں چلے جائیں, ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سنتے ہیں, بس میں بات مکمل کر لوں. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, تو اب یہ ماہر ہیں اپنے کام, اپنے پیشے میں, ان کی عزت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. اب میں ایک مثال یہ دیتا ہوں, یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک درزی سے کپڑے سلوانے ہیں نا, اچھے کپڑے آپ نے سیتا ہے نا, آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے. دوسرے درزی مکھیاں مار رہے ہیں, لیکن یہاں رش لگا ہوا, کیونکہ یہ اپنے کام سے پورا مخلص ہے. جو بندہ اپنے کام سے مخلص ہے اور تجربہ ہے, ماہر ہے, صحیح دلچسپی سے کام کر رہا ہے نا, کوئی کمی نہیں آئے گی, اس کی عزت بھی ہوگی, اس کو اچھا ٹیلر بھی مانیں گے, ہر چیز ہے. تو ان کی علماء کی عزت ہے جو کام کرتے ہیں, اللہ نے پھر برکتیں بھی رکھی ہے. ان ڈاکٹر حضرات کو آپ دیکھیں گے وہاں رش ہوگا, جو صحیح کام کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں اور لوگوں کی واقعی خدمت کرتے ہیں, تو اللہ نے ان کے مال میں بھی رزق برکت رکھی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہوئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم حضرت, یہ پوچھنا تھا, وہ یہ حدیث شریف ہے نا, انما انا قاسم واللہ یعطی, یہ تو باب علم میں حضرت امام بخاری نے ان کو یہ حدیث شریف رکھ دی, لیکن اس کے ترجمے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں, تو اب اللہ کیا دیتا ہے اور حضور کیا بانٹتے ہیں؟ اللہ کیا دے سکتا ہے, حضور کیا بانٹ سکتے ہیں؟ مطلب میری جو ناقص عقل کام کرتی ہے وہ تو یہ کہتی ہے جو اللہ دے سکتا ہے نا وہ حضور کو اللہ پاک دیتا ہے, اور جو حضور اللہ سے لیتے ہیں وہ سب کچھ بانٹتے ہیں. اب اس میں علم ہی نہیں ہے, ہر چیز آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا بھی ہے تو جنت بھی ہے تو آخرت بھی ہے, سب کچھ جو ہے نا وہ حضور بانٹتے ہیں. میرا جو ناقص عقل ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. بالکل, جو دیکھیں نا صحابہ کو حضور نے جنتیں بانٹی ہے. ہاں جنتیں بانٹی ہے نا نبی علیہ بالکل السلام بالکل. ایک صحابی نے. اچھا وہ آگے آئے گا. حضرت عبداللہ بن عباس, انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام باتھ روم سے واپس آئے نا, تو باتھ روم تو کھلا ہوتا تھا, جب واپس آئے نا آپ جنگل سے, تو وہ آپ نے پانی دیکھا لوٹے میں. حضور نے فرمایا کہ یہ کون پانی رکھ کے گیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ عبداللہ بن عباس. آپ بڑے خوش ہوئے, آپ نے ان کو سینے سے لگایا. یہاں بخاری میں اتنا ہے کہ سینے سے لگایا, پھر آپ نے ان کو دعا دی اللہ انہیں علم اور حکمت سے نواز. پھر ایسا اللہ نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا
کہ جناب علی آپ سب سے پہلے بڑے مفسر ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کی اس جو مشورے والی کمیٹی تھی نا، اس میں بیٹھا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں، ٹھیک ہے۔ تو علم بھی آپ نے عطا فرمایا، حکمت بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کے آئی، عرض کیا رسول اللہ اس اپنے خادم کے لیے دعا کریں، تو آپ علیہ السلام نے مال و دولت کی دعا کی، خوش کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً اپنے ہاتھوں سے 120 بچے میں نے دفنائے ہیں، یعنی اللہ نے میری اتنی نسل بڑھا دی، اتنا مال دولت دیا۔ تو اللہ کی نبی، تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اللہ عطا فرماتا ہے، نبی علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، جنتیں بھی آ رہی ہیں، مال و دولت بھی ہے، علم ہے، حکمت ہے، فقہ ہے، بالکل ہر چیز ہے جی، بالکل الحمدللہ۔ جیسے میں نے عرض کی کتاب العلم میں بھی ہے، اور دوسرے جو کتاب الزکوٰۃ ہے اس میں بھی ہے، غنیمت جو مال تقسیم کرنا ہے اس میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی دیکھ رہے شان ہے اس میں۔ تو ہم کون ہے جو بندہ اس کو گھٹا رہا ہے کہ نہیں صرف آپ علم تقسیم کرتے ہیں باقی چیزیں تقسیم نہیں کرتے؟ یہ تو کجروی ہوگی نا کہ نبی علیہ السلام کی شان کو کم کرنا، کہ نہیں حضور علم سکھاتے ہیں اور کوئی چیز اور نہیں سکھاتے۔ مومن تو یہ نہیں سوچ سکتا، سچا پکا مومن عاشق رسول، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جو حصہ وہ یہ ہے کہ لن تزال هذه الامت قائمۃ علی امر اللہ، ہمیشہ یہ امت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، کوئی اس کا مخالف اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، قیامت آئے، یعنی یہ امت قائم رہے گی اللہ کے دین پر۔ اور کچھ روایتوں میں کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا، تو الحمدللہ وہ اللہ کے کرم سے اہل سنت جو فرماتے ہیں وہی ہے جو میرے طریقے پر رہیں گے جنت میں رہیں، اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر رہیں گے۔ تو ہم اہل سنت الحمدللہ، صحابہ کا تو میرا احترام۔ تو اہل سنت ہم مسلمان ہیں، صرف اس کو محدثین فقہا نے تھوڑا سا مخصوص کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہے نہیں، اپنے آپ کو محمدی کہلاتے ہیں لیکن محمدی نہیں ہے، قادیانی اپنے آپ کو محمدی کہلاتے ہیں، اور بہت سارے۔ تو جب فتنہ بڑھا تو پھر مسلمانوں نے، فقہا نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت، اہل سنت مطلب کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سنت کا انکار کر دیا، قرآن کو مانتے تھے، جیسے ابھی بھی نیچری ہے، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کا انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے نام مخصوص کر دیا تاکہ ہر مسلمان سمجھے کہ یہ وہ مسلمان ہے جو سنی ہے، یعنی اہل سنت، یعنی کہ سنت والا ہے اور صحابہ کی جماعت کو ماننے والا ہے۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کی فضیلت، آپ علیہ السلام کی بشارت کے جنتی وہ ہوگا جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والے۔ آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں سنی جو ہے نا 85 ہے الحمدللہ، اس میں حنفی، فقہ مالکی، شافعی سارے سنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی نہیں جی، ہاں جی، یہ کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے بھائی، یہ ہے کیا نام لکھا ہے جی بھائی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی علم کی بات ہو رہی تھی، تو علم کی محفلوں میں ہم نے سنا ہے کہ صحابہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے کندھوں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ توجہ میں کس حد تک توجہ رکھنی چاہیے؟ مثال کے طور پہ ہم احادیث سن رہے تھے آپ سے اور ساتھ میں ریئیکٹ بھی کرتے جا رہے تھے، تو اس طرح سے ریئیکٹ کرنے سے توجہ میں خلل آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہاں اچھی بات ہے، منہمک ہو کے اگر کسی نقطے پر پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، یہ کہ آپ کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو یہ پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو کچھ عالم ہی کچھ اور تھا، ایسے جیسے پرندے آ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس رتبے پہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہ توجہ سے سن رہے ہیں۔ جو اگر ریئیکٹ کر رہا ہے زیادہ تر، مطلب زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جہاں کوئی اسے لگ رہا ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ آئی ہے، تو اگر وہ کر رہا ہے تو اپنی خوشی سے۔ تو بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں بات جو ہے وہ توجہ سے سننی چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہو سکے تو ساتھ میں اپنے کاپی پینسل رکھنا چاہیے کہ یہ بات میں نے سنی ہے،
یہ بات میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے. تو یہ جی بہن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی چلے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا باب ہے، اچھا یہ نیچے نمبر بھی دیے گئے ہیں، یہ یعنی یہ حدیث کہاں ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے. انظر، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ لکھا ہے انظر، مطلب دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا 67 حدیث ہے، یہ 105 میں بھی نمبر حدیث ہے، 1741، 3197، یہ سارے ان کے یہ ہے. اگر مسلم میں یہ اس کا نمبر ہے 1679. یہ اچھا ہے کہ آپ کو یہ مسلم میں بھی آپ کی حدیث مل جائے گی. آگے یہاں بھی اس طرح کی ہے. آگے باب الفہم فی العلم، علم میں سمجھ. ٹھیک ہے، سمجھ اب ٹھیک ہے. اچھا وہی حدیث ہے، درخت والی حدیث. ٹھیک ہے جی، فہم سمجھ میں. ٹھیک ہے، اور آگے ہے کہ بس کتنا ہم پڑھیں گے، آج تھوڑا سا وقت رہ گیا آج کے سبب سے. چلے اچھا، اگلا ہے کہ رشک کرنا کن چیزوں پر ہے، یعنی جسے ہم رشک بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات جو حدیث میں الفاظ جو ہے نا وہ اس کے آتے ہیں حسد کے. ٹھیک ہے جی، باب الاقتبار، رشک کرنا وہی. ٹھیک ہے، تو علم اور حکمت. اچھا اس میں حضرت امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں تفقہوا قبل ان تصودوا، سردار بننے سے پہلے جو ہے نا وہ فقہ حاصل کرو. کم سے کم سردار بن جاؤ گے نا اس سے پہلے، یعنی کسی بھی عہدے پر ہو اس سے پہلے فقہ حاصل کرو، تمہاری عزت ہوگی. قال ابو عبداللہ، امام ابو عبداللہ، یعنی یہ ابو عبداللہ یہ امام بخاری کا اپنا کنیت ہے. کہتے ہیں ابو عبداللہ کہتے ہیں بعد ان تصودوا، یعنی سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو. ٹھیک ہے نا. اور آگے لکھا ہے کہ بعض صحابہ جو ہے نا بڑھاپے میں جا کے علم حاصل کیا، بعض صحابہ نے بڑھاپے میں جا کے علم حاصل کیا، یہ بھی جب بھی موقع ملے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزوں میں حسد ہے. ٹھیک ہے، ایک ویسے حسد جو جائز نہیں، یہاں رشک مانا ہے کہ دو چیزوں میں حسد، کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا تو وہ اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ہے اللہ نے اس کو حکمت عطا فرمائی ہے اور اس حکمت سے لوگوں میں فیصلے کر رہا ہے. اس پر کیا ہے جو وہ آپ رش کر سکتے ہیں. آگے پھر اور حدیثیں آتی ہیں جس میں آتا ہے کہ علم آتا ہے کہ ایک وہ شخص جو لوگوں میں علم بانٹ رہا ہے، علم سکھا رہا ہے، تو اس کے ساتھ آپ رش کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اتنا علم عطا فرما، میں بھی لوگوں میں اس طرح بانٹوں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا مال، کہ اللہ مجھے مال، یعنی اس آدمی پر بھی آپ رشک کر سکتے ہیں جو غریبوں میں مال بانٹتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے. تو آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی مال عطا فرما اور مجھے دل عطا فرما اور ذہن کے میں غریبوں میں اس طرح بانٹوں اور ان کی ہیلپ کروں. یہ دو چیزوں میں آپ رشک اور حسد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حسد کی 4 قسمیں آتی ہیں، 4 قسمیں. پہلی قسم جو خطرناک ہے، آخری قسم جائز ہے. پہلی قسم خطرناک یہ ہے حسد کی کہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے. حسد یہ ہوتا ہے جو کسی کو آپ نے دیکھ لیا نا، اس کے یعنی آپ کو کسی نے دیکھ لیا، گاڑی پہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے دل میں آ گیا اللہ یہ اس کا مال برباد ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کا ہو جائے، اسے کہتے ہیں حسد خطرناک. باقی جو حسد ہوتا ہے کہ اس کو ملے، اس کا بھی رہے، میرا بھی رہے، یہ بھی، تو یہ اینڈ والا ہے کہ اس کا بھی رہے اور مجھے بھی عطا فرما، یہ حسد ہے لیکن اینڈ والا ہے. اس میں پھر علامہ غلام رسول سعیدی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، یہ غالباً ان کی کتاب ہے تبیان القرآن. ہاں تبیان القرآن میں لکھا ہے وہ جو حسد من عند انفسہم، یہ ہے سورہ بقرہ میں جو ہے نا اس میں یہ تقریباً 13ویں رکوع میں ہے حسد آیت ہے بھائی. حسد اس میں لکھا ہے کہ یہ 4 قسمیں. پہلی قسم خطرناک ہے، اینڈ والی، اس میں پھر انہوں نے 2 قسمیں بتائی ہیں. وہ یہ کہ اگر حسد کرنا اس بات پہ کہ اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی عطا فرمایا، تو اگر دنیا کے معاملے میں ہے کہ یہ اس کے پاس بھی دنیا رہے اور مجھے بھی عطا فرما، یہ مباح ہے، جائز ہے. لیکن اگر دین کے معاملے میں حسد کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو تو بڑا علم ہے، یا اللہ اس کے پاس بھی علم رہے
اور مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں علم بانٹوں، یہ بالکل جائز ہے اور مستحسن ہے۔ تو یہاں وہ چوتھا نمبر ہے حسد کا، کہ اس کے پاس بھی مال رہے یا اللہ، اور جو ہے وہ مجھے بھی عطا فرما۔ اس حدیث پر میں کافی تھوڑا سا نا سمجھنے میں کافی میں مطلب یہ تھا، تھوڑا پریشان تھا، لیکن جب وہ علامہ غلام رسول سعیدی کو 4 قسمیں پڑھی ہیں نا تو بڑی تسلی ہو گئی۔ یہ اہل علم کا ہوتا ہے کہ پھر تسلی ہوگی مجھے۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے پھر حسد کی 4 قسمیں بیان فرمائی۔ پہلی بالکل بری، چوتھی اینڈ والی کیا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں 2 طریقے آ جاتے ہیں، دنیا میں حسد کرنا، دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں۔ دنیاوی معاملات میں حسد کر رہا ہے تو مباح ہے کہ اس کے پاس بھی مال رہے، مباح یعنی ٹھیک ہے، ناجائز نہیں، ٹھیک ہے، مباح، اس کے پاس بھی رہے اور جو ہے مجھے بھی عطا فرما، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر دین کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یا اللہ یہ بھی خرچ کر رہا ہے، مجھے بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ مستحسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مجھے بڑی اس بات میں، اس حدیث کو سمجھنے میں کافی مجھے ان تعریفات سے مدد ملی، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آگے کافی سارے ان کے واقعات آ رہے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج ہم نے کافی سیکھا ہوا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جو ہمیں خوش اور عزت نصیب فرمائے، جتنے بھی شامل ہوئے سب کی روزی میں رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔